الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آج آپ کے سامنے پارہ نمبر 15 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس ہماری محفل کو ہدایت کا ذریعہ بننے اور گمراہی سے بچنے کا ذریعہ بنائے۔ سورہ بنی اسرائیل، اس سورت کی سب سے پہلی آیت ہی یہ بتا رہی ہے کہ اس کا نزول معراج مبارک کے واقعے کے بعد ہوا ہے۔ اگرچہ معراج کے واقعے کی ٹھیک تاریخ یقینی طور پر طے کرنا تو مشکل ہے، لیکن زیادہ تر روایات اس طرف ہیں کہ یہ عظیم واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 10 سال بعد اور ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آیا تھا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے واقعے کا تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح انہیں 2 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی پاداش میں ذلت و رسوائی اور دشمن کے ہاتھوں بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح عرب کے مشرکین کو یہ سبق دیا گیا کہ وہ قرآن کریم کی مخالفت سے رک جائیں، ورنہ ان کو بھی اسی قسم کے انجام سے سابقہ پیش آ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو اعتدال کے ساتھ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر رہی ہے۔ چونکہ اس سورت کے شروع میں بنی اسرائیل کے 2 اہم واقعات کا تذکرہ کیا گیا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس کا دوسرا نام سورۃ الاسریٰ بھی ہے۔ اسریٰ سفر معراج کو اور خاص طور پر اس سفر کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ سورت کا آغاز ہی چونکہ اس معجزانہ سفر کے تذکرے سے ہوا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاسریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اس سے معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جس کی تفصیل احادیث اور سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے آئی ہے۔ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رات کے وقت انہیں ایک جانور پر سوار کیا جس کا نام براق تھا۔ وہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گیا۔ یہ سفر معراج کا پہلا مرحلہ تھا جسے اسریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو 7 آسمانوں پر لے گئے۔ ہر آسمان پر آپ کی ملاقات پچھلے نبیوں میں کسی نبی سے ہوئی۔ اس کے بعد جنت کے ایک درخت سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف عطا ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض فرمائیں۔ پھر رات ہی رات میں آپ واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ اس آیت میں اس سفر کے صرف پہلے حصے کا بیان اس لیے کیا گیا کہ آنے والے تذکرے سے اسی کا تعلق زیادہ تھا۔ البتہ سفر کے دوسرے حصے کا تذکرہ سورہ نجم میں آئے گا انشاءاللہ۔ صحیح روایات کے مطابق یہ معجزانہ سفر بیداری کی حالت میں پیش آیا تھا، یعنی آپ جاگ رہے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی عظیم نشانی آپ کو دکھائی گئی۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ واقعہ بیداری کے بجائے خواب میں دکھایا گیا، کیونکہ یہ بات صحیح احادیث کی تو خلاف ہی ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ غیر معمولی واقعہ تھا جسے اللہ نے اپنی ایک نشانی قرار دیا۔ اگر یہ صرف ایک خواب کا واقعہ ہوتا تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ انسان خواب میں بہت کچھ دیکھتا رہتا ہے، پھر اسے اپنی ایک نشانی قرار دینے کی کوئی معنی نہیں تھے۔ یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر تھا، ہم اہل السنتی والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو جسمانی معراج عطا کی گئی۔ جسمانی معراج عطا کی گئی، اس کا ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے اور احادیث سے بھی ملتا ہے، اس لیے ہم کو
اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، چنانچہ جب ان دو واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے۔ جب بنی اسرائیل کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی تھیں تو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کر کے ان کا قتل عام کیا تھا، اور جو زندہ رہ گئے تھے انہیں گرفتار کر کے فلسطین سے بابل لے گیا تھا، جہاں مدت دراز تک وہ اس کی غلامی میں جلاوطنی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا ہی تھا۔ تقریباً 70 سال تک بخت نصر کی غلامی میں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر اس طرح رحم کیا کہ ایران کے بادشاہ اخشویرس نے بابل پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اس موقع پر اسے ان یہودیوں کی حالت زار پر رحم آیا اور اس نے اس کو آزاد کر کے دوبارہ فلسطین میں بسا دیا۔ اس طرح ان کو دوبارہ خوشحالی ملی اور ایک مدت تک وہ بڑی تعداد میں وہاں آباد رہے، مگر جب خوشحالی ملنے پر انہوں نے دوبارہ نافرمانیوں پر کمر باندھ لی تو وہ دوسرا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، برے کام کرو گے تو وہ بھی تمہارے لیے ہی برا ہوگا۔ چنانچہ جب دوسرے واقعے کا وقت مقرر تھا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالیں، تاکہ وہ مسجد میں اسی طرح داخل ہوں جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ بعض حضرات نے تو کہا کہ اس دوسرے دشمن سے مراد انتوکس، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے کچھ پہلے دوبارہ بیت المقدس پر حملہ کر کے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، اور بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لے جانے کے بعد روم کے شاہ تیتوس کا حملہ ہے۔ اگرچہ بنی اسرائیل پر مختلف زمانوں میں بہت سے دشمن مسلط ہوتے رہے، لیکن ان دو دشمنوں کا ذکر اللہ نے خاص طور پر اس لیے کیا کہ ان کے حملوں میں انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اور ان میں سے پہلا دشمن یعنی بخت نصر اس وقت مسلط کیا گیا جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی خلاف ورزی کی، اور دوسرا دشمن اس وقت مسلط کیا گیا جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ اور آگے یہ فرمایا گیا کہ اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک دوبارہ کیا جائے گا جیسے پہلا کیا گیا تھا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے۔ انجام کو گلے سے چمٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے تمام اعمال ہر لمحے لکھے جا رہے ہیں، جو اس کے اچھے یا برے انجام کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جب قیامت آئے گی تو یہ سارا اعمال نامہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا جسے وہ خود پڑھ سکے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں ان پڑھ تھا، قیامت کے دن اسے بھی اپنے اعمال نامے پڑھنے کی اللہ پاک صلاحیت دے دیں گے، اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ اقرأ کتابک، کہا جائے گا لو پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے، جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم بھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کہ کوئی نبی ان کے پاس پیغام نہ پہنچا دیتا۔ یعنی جب تک اللہ پاک کسی قوم میں کسی نبی کو توحید کی دعوت، اچھے کاموں کی خبر، اچھے کاموں پر خوشخبری، برے کاموں پر سزا کی وعیدیں جب تک نبی آ کر ان کے درمیان نہیں سناتے، جب تک نبی ان کے درمیان مبعوث نہیں ہو جاتے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یعنی جب تک نبی مبعوث نہ ہوتے اس قوم میں، اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو سزا بھی نہیں دیتا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں،
پھر وہ وہاں نافرمانیاں کرتے ہیں تو ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، چنانچہ ہم انہیں تباہ اور برباد کر ڈالتے ہیں۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، جو شخص دنیا کے فوری فائدے ہی چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اسے یہیں پر جلدی جلدی دے دیتے ہیں۔ یہ اس شخص کا تذکرہ ہو رہا ہے جس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی دنیا کی بہتری کو بنا لیا، آخرت پر یا تو ایمان نہیں ہے یا اس کی کوئی فکر نہیں۔ نیز اس قسم میں وہ شخص بھی داخل ہے جو کوئی نیک کام دنیا کی دولت یا شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دنیا کے فائدے ملنے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، نہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ جتنے فائدے وہ چاہ رہے ہیں وہ سب مل جائیں، البتہ ان میں سے جن کو ہم مناسب سمجھتے ہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں ان کا انجام جہنم ہے، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم رکھ چھوڑی جس میں وہ ذلیل اور خوار ہو کر داخل ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں، جو بھی کام کریں آپ اللہ کی خوشی اس کام میں مقصود ہو، اللہ کی خوشی اس کام میں آپ کا اولین مقصد ہو۔ جو نیک کام اللہ کو خوش کرنے کے علاوہ کیا جائے، یعنی اللہ کی خوشی مطلوب نہیں ہے دنیا کے لوگاں دیکھ کے بولنا رہے ہوئی کتنا اچھا کام کرا انہیں، کتنے پیسے بانٹا، کتنے اناجہ بانٹا۔ جہاں پر جس نیک کام میں، جس صدقات میں، جس خیرات میں، جس رفاہی کام میں، ویلفیئر سوسائٹی والوں کا جو بھی کام اگر اللہ کو خوشی کے علاوہ لوگوں کی خوشی مطلوب ہو، لوگوں دنیا کے اندر دکھاوا مطلوب ہو، دنیا کے اندر واہ واہ کی آوازیں آپ کے کانوں میں آئیں آپ کے تعلق سے، تو ایسی چیز آپ کے لیے جہنم زیادہ مستحق ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ تو اس لیے ہم اپنے کام میں اخلاص پیدا کریں، اللہ کی خوشی مطلوب ہو، اور بس اللہ خوش ہو جائے تو کیا ہے، لوگوں کا چھوڑ دیجیے آپ ہر کام میں یہ مت سوچیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ یہ دیکھیے زندگی کی باغ دوڑ جس کے ہاتھ میں ہے، سانس جو اندر جا رہی ہے باہر نکل رہی ہے، جسم کے اندر اعضاء میں جو قوت و طاقت جس اللہ نے دی ہے، اس اللہ کے بارے میں غور و فکر کیجئے، کیا وہ میرے کاموں سے خوش ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اگر وہ خوش ہو گیا تو آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اور جو شخص آخرت کا فائدہ چاہے اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرے جیسے اس کے لیے کرنی چاہیے، جبکہ وہ مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی، یعنی ان کو قیامت میں برابر ان کا حساب دیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے رہو، ان کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی سے جھکا لو اور یہ دعا اپنے اللہ سے کرتے رہو، اے میرے اللہ، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے اس بڑھاپے کی عمر میں رحمت کا معاملہ کیجئے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم نیک بن جاؤ تو ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافر کو ان کا حق، اور اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ۔ قرآن کریم نے یہاں تبذیر کا لفظ استعمال کیا۔ عام طور سے تبذیر اور اسراف دونوں کا ترجمہ فضول خرچی سے کیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر جائز کام میں خرچ کیا جائے لیکن ضرورت یا اعتدال سے زیادہ خرچ کیا جائے تو وہ اسراف ہے، اگر مال کو ناجائز اور گناہ کے کام میں خرچ کیا جائے تو وہ تبذیر ہے۔ اس لیے یہاں ترجمہ بیہودہ کاموں میں مال اڑانے سے کیا گیا۔ یقین جانو کہ جو لوگ بیہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر کبھی تمہیں ان رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے اس لیے منہ پھیرنا پڑے کہ تمہیں اللہ کے متوقع رحمت کا انتظار ہو، یعنی تمہارے پاس ابھی تو نہیں ہے دینے کے لیے، تو ایسے موقع پر ایسے میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کر لیا کرو۔ یہاں پر ایک ضروری بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو کوئی بھی آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے تو آپ اس کو جھڑکے نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ جھڑکیے مت، آپ اس کو ترش روئی سے بات مت کیجیے، چہرہ بگاڑ کر بات مت کیجیے، بلکہ اس کو نرمی سے کہہ دیجیے ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، انشاءاللہ جب
میرے پاس کچھ آ جائے گا تو میں ضرور آپ کو دے دوں گا۔ نرمی سے بات کریں، پیار محبت سے بات کریں، آپ شکر ادا کریں کہ مانگنے والا آپ کے دربار پہ آیا ہے۔ اللہ نے آپ کو دوسروں کے دربار کا بھکاری نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو دینے والوں کی صف میں کھڑا کیا ہے۔ تو آپ آنے والوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں، ان کا ادب احترام ضرور کریں اور ان کو نرمی سے بات کر کے روانہ کر دیں۔ آگے اللہ نے بہت پیاری بات فرمائی، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ تو ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر رکھو، اور نہ ایسے فضول خرچی کرو کہ ہاتھ کو بالکل ہی چھوڑ دیو، جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور قلاش ہو کر بیٹھنا پڑے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فضول خرچی بھی نہ کرو، اتنا ہاتھ کھلے مت چھوڑ دو کہ فضول خرچی ہو رہی ہو، اور اتنا کنجوس بھی مت بنو کہ ہاتھ گردن سے آپ لٹکا کے بیٹھ گئے۔ کیا مطلب ہے گردن سے باندھ کے بیٹھنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ خرچش نہیں کر رہے، تھوڑا بھی خرچ نہیں کر رہے۔ یہاں تک کہ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ معاف کرے، اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتے، اپنی اولاد پہ بھی خرچ نہیں کرتے، بس جمع کر کے رکھ رہے ہیں، جمع کر کے رکھ رہے ہیں۔ اللہ مان الحفیظ، اللہ حفاظت کرے۔ میرے عزیزو، دنیا کی ہر چیز آنی اور جانی ہے، آپ دنیا میں رہ نہیں سکتے، تو مال کی کیا اوقات ہے وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گا؟ ہاں، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو دیا ہے، آپ اس میں لوگوں کا حق ادا کرتے رہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ عرب کے مشرکین بعض اوقات تو لڑکیوں کو اس لیے دفن کر دیتے تھے کہ اپنے گھر میں لڑکی کے وجود ہی کو وہ باعث شرم سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ بعض مرتبہ اولاد کو اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ ان کو کھانا پلانا کہاں سے ہوگا، کھانے پلانے کے ڈر سے اولاد کو قتل کرتے تھے۔ اللہ حفاظت کرے۔ آج بھی جو ہے بہت سی جگہ ہے مسلمانوں ہی کے اندر کہ فیملی پلاننگ کی جاتی ہے، آپریشن کرائے جاتے ہیں، بچے دانی نکالی جاتی ہے۔ شریعت اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ وہ دنیا میں آنے کے بعد قتل کر رہے تھے، اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آنے سے پہلے وہ نوبتش نہیں آنا، انہیں لڑکی ہو کہ لڑکا ہو، اولادش نہیں ہونا بول کے وہ بچے دانی نکال دے رہے آپریشن سے۔ اللہ کے پاس اس جرم کا بہت بڑا حساب چکانا پڑے گا۔ شریعت ان چیزوں سے روکتی ہے، بالکل آپ یہ کام نہ کیجئے جو کام اسلام میں اور شریعت میں درست نہ ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، معاشرہ پاکیزہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ سنیے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے پاس بھی نہ بھٹکو، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہ روی ہے۔ یہاں پر کچھ میں آپ کو 2-3 چیزیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں اس آیت کے تعلق سے۔ آپ دیکھیے، اللہ نے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کا لفظ استعمال کیا کہ آپ زنا کے قریب مت جائیے، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو۔ لفظ آیا ہے قربت کا کہ آپ زنا کے قریب مت بھٹکیے، یعنی اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو آپ کو زنا تک پہنچا سکتی ہے، اس سے آپ بچیے۔ نامحرم لڑکیوں کو دیکھنا، نامحرم لڑکیوں سے بات کرنا، نامحرم لڑکیوں سے دوستی کرنا، نامحرم لڑکیوں سے عشق بازی کرنا، نامحرم لڑکیوں سے جو ہے ہنسی مذاق کرنا، یہ وہ اسباب ہیں جو انسان زنا کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ آپ بولیں گے ہاں اتنا کرے تو زنا کہاں سے ہو رہا؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، کسی نامحرم کی باتیں سننا کانوں کا زنا ہے، کسی نامحرم سے بات کرنا زبان کا زنا ہے۔ جتنے اعضاء گناہ کے اندر لگتے ہیں، اس تعلق سے، عورت کے تعلق سے، نامحرم لڑکیوں کے تعلق سے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ اعضاء کا زنا ہے۔ تو آدمی کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آج معاشرہ بہت پرفتن دور والا ہے، آج کا دور بہت فتین دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ ہمیں ان معاملوں میں گھر کے سرپرستوں سے میں نے گزشتہ بھی 3-4 مہینے پہلے جمعوں میں نے اس تعلق سے بات کی تھی کہ گھر کے ذمہ داروں کا کام یہ ہے کہ لڑکا جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کی فکر کرے، حلال رشتے میں جوڑ دیں، ورنہ اگر ٹال مٹول کرو گے کہ بچہ کمارج کچھ بھی نہیں، بچے کا ہوگا کیا، بچہ پالیں گا کیا، ٹھیک ہے یہ سب بھی ہو جائے گا، لیکن وہ سوچتے ہوئے اس کی عمر گزر جا رہی نا، اس کی عمر نکل جا رہی، بچہ جو ہے 20 سال سے 30 سال کی عمر تک پہنچ جا رہا، ابھی تک رشتے نہیں ہو رہے اس کے۔ تو اس لیے بچوں کی بھی فکر کریں۔ جہاں تک روٹی روزی کا معاملہ ہے، جو ہے تھوڑے میں شروع کر دیجئے۔
آپ یہ پلاننگ مت کیجئے کہ میں بہت بڑا بزنس مین بن جاؤں گا اور میرے پاس بڑی تجارت ہو جائے گی، بڑا کاروبار ہو جائے گا، بڑی پراپرٹیاں آ جائیں گی، میرا ایک سیٹ طے ہو جائے گا، ایک منچ میرا اچھا ہو جائے گا، اس کے بعد میں شادی کروں گا۔ یہ سب چیزیں غیر ضروری ہیں۔ اللہ ذمہ دار ہیں، اللہ آپ کو دنیا میں لائے ہیں، لیکن تھوڑا بھی اگر آپ کے پاس کمانے کے اسباب موجود ہوں تجارت کے، آپ لگ جائیے اس میں، بسم اللہ کیجئے۔ اور دوسری طرف لڑکیاں بھی جب بالغہ ہو جائیں تو ان کی بھی فوراً نکاح کرنے کی کوشش کریں۔ سوچیں اس بارے میں کہ ہمارے گھر میں جتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں بالغہ، ہم جلد سے جلد ان کے نکاح کا انتظام کریں، ورنہ یاد رکھو اگر حلال پر ان کی توجہ نہیں دی جائے گی تو وہ حرام میں اپنے آپ کو ملوث کر لیں گے اور اپنے آپ کو حرام راستوں پر لگا لیں گے۔ اس لیے اس دور میں بہت ضروری ہے کہ گھر کے جو بڑے ذمہ دار ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داری سے اپنے گھر کے بچے بچیوں کی جب وہ بڑے ہو جائیں تو مناسب رشتے دیکھ کر ان کی شادیاں کر دینی چاہیے۔ رشتہ دیکھنے کے بھی بہت مسئلے ہیں۔ ہر انسان کو گوری بچی ہونا کہتے کہاں سے ملیں گی؟ ہر آدمی گوری چمڑی چاہ رہا، نہیں ملتی بھائی، یہ دنیا ہے۔ جس کے مقدر میں جو لڑکی آ گئی، بسم اللہ کیجیے۔ آپ اپنے بارے میں سوچ لیجیے، آئینے میں ٹھہر کے آپ کس چمڑی کے ہیں، آپ کے اندر کیا قابلیت ہے، کیا ٹیلنٹ ہے، آپ کس ہنر کے مالک ہیں، اپنے بارے میں سوچ لیجیے۔ آپ کو آتا ہوتا کچھ نہیں اور آپ اچھی کوالٹی کی ہر چیز چاہ رہے، تو نہیں، دنیا ہے یہ، یہاں پر اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا پڑے گا۔ اس لیے دنیا کی کیا ہے بھائی، یہ گلنے سلنے والی لاشوں پہ کیوں مرتے ہو؟ بس دیکھ لو، تھوڑی بھی آپ کو بھاگئی، چلو بسم اللہ کیجئے، نکاح کیجئے، زندگی ہے، گزر جائے گی، اچھے کاموں میں گزر جائے گی اگر حلال کے بندن میں بن جاؤ گے، نکاح کے اندر آ جاؤ گے۔ اس لیے یہ چیز بھی سوچیں۔ یہ ایک بہت لمبی ٹاپک ہے، بہت بڑا عنوان ہے، انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بس یہاں پہ جو بات میں نے آپ کو بتائی، آپ اس پر غور و فکر ضرور کریں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، یتیم کے مال کے پاس بھی نہ بھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو۔ یتیم کے رشتہ داروں اور خاص طور پر اس کے سرپرستوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر یتیم کو اپنے مرحوم باپ سے میراث میں کوئی مال ملا ہو تو اسے امانت سمجھو اور اس میں وہی تصرف تمہارے لیے جائز ہے جو یتیم کے حق میں فائدہ مند ہو۔ کوئی ایسا کام جائز نہیں جس میں اس کو نقصان پہنچ جائے، یعنی بالغ ہو کر اسے اتنی سمجھ آ جائے کہ وہ اپنے نفع نقصان کو خود سمجھنے لگے تو اس وقت اس کا مال اسی کے حوالے کر دینا واجب ہے۔ یہ مسئلہ قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ سورہ نساء میں بیان کیا ہے، یہاں تک کہ یتیم اپنی پختگی کو پہنچ جائے اور عہد کو پورا کرو۔ یقین جانو کہ عہد کے بارے میں تمہارے ساتھ اللہ کے یہاں ضرور سوال کیے جائیں گے، یعنی یتیم کا جو مال اس کی میراث میں آپ کے ذمہ داری میں آیا تھا اس کے بارے میں اللہ ضرور پوچھیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو، تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو، یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے۔ یہ بھی ایک بیماری ہمارے مسلمانوں میں تجارتی منڈیوں میں ہے کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں۔ بہت سے ایسے ویڈیوز دیکھنے میں آئے، آمنے سامنے بھی دیکھنے میں آئے کہ ناپ تول میں بہت ڈنڈیاں مارتے ہیں، بکری کو بکرا بنا کے بیچ دیتے، مرغیوں میں اتنا پانی ڈال دیتے کہ وہ وزندار ہو جائے۔ یہ بھی ناپ تول ہی میں کمی ہے نا۔ پرانی سبزیوں کو، پرانے پھل فروٹ کو پانی مار کر بیچنا اور یہ بتانا کہ یہ تازے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینے کے بازار میں گئے، گیہوں کا گھڑ لگا ہوا تھا، گیہوں تھے، تو اللہ کے نبی گیہوں کے اندر ہاتھ ڈالیں تو اوپر کے تو سوکھے تھے لیکن اندر کے کچے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لینے والے کو یہ بول کر بیچو کہ اندر کے گیہوں کچے ہیں، یہ بتانا بھی ضروری ہے۔ تو آپ ناپ تول کی کمی کو صرف یہ مت سوچیے کہ ترازو میں تولیں گے، ایسی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں جہاں ناپ تول میں کمی مانی جاتی ہے، تو اس لیے اس سے بچیں۔ فروٹ کی منڈیوں پہ پہلے سے پوڑے باندھ کے رکھے ہوئے رہتے، وہ جو ہاتھ سے ڈھکلتا نہ انہیں وہاں پہ رہتے، وہ سامنے والا اپنے ہاتھ سے نکال کے دیتا، اس کے سامنے تو وہ پالیتین میں ڈالتے لیکن اس کیری بیگ میں ڈالتے، جب دینے کی بات آئی تو ایسی ہوشیاری سے ڈنڈی مار کے دیتے، اس کا دیا ہوا ادھر لگا دیتے اور ادھر سے اپن جو پرانے جو خراب پھل تھے، سڑے ہوئے پھل تھے، وہ پوٹلی اٹھا کے اس کو دے دیتے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟
این اللہ، آپ جس اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ اللہ نہیں دیکھ رہا آپ کو؟ آپ کا یقین کہاں چلے گیا، توکل کہاں چلے گا، بھروسہ کہاں چلے گیا؟ اس لیے میرے عزیزو، حلال راستے سے تجارت کرو، اللہ 10 روپے 100 روپے میں نفع دے دیں گا، وہ 1000 روپے کیا کام کے جو بیمارہ لے کر آئے حرام کے؟ اس لیے ان چیزوں سے بچو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا تمہیں پکا یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو۔ جب تک کسی شخص کے بارے میں شرعی دلیل سے کوئی جرم یا گناہ ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک صرف شک کی بنیاد پر اس کے خلاف سزا کی کارروائی جائز نہیں ہے، اور نہ دل میں یقین کر لینا جائز ہے کہ واقعی اس نے گناہ یا جرم کیا ہو۔ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ جن باتوں کا نہ یقین علم حاصل ہے، نہ ایسے علم پر دنیا و آخرت کا کوئی موقوف ہے، بلا وجہ ایسی چیزوں کی تحقیق اور جستجو میں پڑنا بھی درست نہیں ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں، چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہر جگہ انٹرنیٹ عام ہے، سب کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، تو فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، ٹویٹر، جتنے بھی انٹرنیٹ کی دنیا پر پیغامات کے ذرائع ہیں جس سے آپ ایک دوسرے کو پوسٹ پہنچا سکتے ہیں، وہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ فیس بک کی دنیا میں، واٹس ایپ کی دنیا میں ہر آئی چیز آپ آگے شیئر کر دیتے ہیں بلا کسی تحقیق کے، ہر ویڈیو آپ آگے شیئر کر دیتے ہیں بلا کسی تحقیق کے، بلا یہ معلوم کیے بغیر کہ یہ چیز درست ہے یا غلط ہے، یہ معلوم کیے بغیر کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، آپ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں سے ہی بچیے آپ۔ قرآن کی اس آیت سے اس بات کی بھی ہم کو ہدایت ملتی ہے کہ جو چیزیں ہم تک آتی ہیں، ہم آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کی تحقیق کریں، تصدیق کریں، اس پوسٹ کو معلوم کریں کیا یہ صحیح ہے یا ایسے ہی جھوٹ ہے۔ اس لیے اس چیز کا بھی ضرور خیال رکھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقین رکھو کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ اگر شرعی دلیل کے بغیر کوئی شخص دوسرے کے بارے میں یقین کر کے بیٹھ جائے کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے تو یہ دل کا گناہ ہے، اور آخرت میں اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کیا حق تھا کسی کے بارے میں آپ یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ اس نے گناہ کیا؟ آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ آپ ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی چیز آپ تک پہنچتی ہے تو آپ پہلے اس کی تحقیق کیجیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، غرور، تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ مت چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ اکڑ کر چلنے کے لیے ایک تو کچھ لوگ زمین پر زور زور سے پاؤں مار کر چلتے ہیں، دوسرے سینہ تان کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی صورت کے لیے کہا گیا کہ پاؤں چاہے کتنے زور سے مار لو، زمین کو نہیں پھاڑ سکتے تم، اور دوسری صورت میں فرمایا گیا کہ سینہ تان کر کتنا بھی قد اونچا کر کے کتنی ہی کوشش کر لو، تمہاری لمبائی پہاڑوں سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اگر لمبا قد ہی فضیلت اور بڑائی کا معیار ہوتا تو پہاڑوں کو تم سے زیادہ افضل پہاڑ تم سے زیادہ افضل ہوتے۔ یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو تمہارے اللہ کو بالکل ناپسند ہے، ان سب سے بچنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو۔ در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے، شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ جب ان کی کافروں کے ساتھ کوئی گفتگو ہو تو ان کے ساتھ بھی خوش اخلاقی کے ساتھ بات کیا کریں، کیونکہ غصے کے عالم میں سخت قسم کی باتوں سے فائدے کے بجائے نقصان ہی ہوتا ہے، اور ایسی باتیں شیطان اس لیے کہلواتا ہے کہ ان سے فساد پیدا ہو اور بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جائے۔ آگے اللہ کفار و مشرکین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود مانتے ہیں ان سے کہہ دو کہ جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے انہیں پکار کر کو تو دیکھو، ہوگا یہ کہ نہ وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں گے، نہ اسے ہٹا سکیں گے اور نہ اسے تبدیل کر سکیں گے۔ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، دوسرے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ مکھی بیٹھے تو اڑا نہیں سکتے انہوں، مچھر کاٹے تو بھگا نہیں سکتے، مچھر کا بدلہ نہیں لے سکتے انہوں، کیا ہم انسانوں کی تکلیف کو دور کریں گے؟ تو یہ من گھڑت بتوں کو چھوڑ دیجئے، ایک اللہ کی طرف آ جائیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کفار کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اے نبی جی وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے اللہ اپنے علم سے تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ ہٹ دھرم لوگ کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا ہے اس کو ہم نے کافر لوگوں کے لیے ایک فتنہ بنا دیا، نیز اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے، اور ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں، لیکن اس سے ان کی سخت سرکشی ہی میں اضافہ ہو رہا ہے، نافرمانی ان کی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ چنانچہ ان کی ہٹ دھرمی کی دو مثالیں یہاں دی گئیں، ایک یہ کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جو نظارہ دکھایا وہ آپ کے پیغمبر ہونے کی کھلی دلیل تھی۔ کافروں نے آپ سے بیت المقدس کے بارے میں مختلف سوالات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ٹھیک ٹھیک جوابات دے دیے، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ واقعی آپ نے راتوں رات یہ سفر کیا ہے۔ لیکن اتنی کھلی ہوئی بات سامنے آ جانے کے بعد بھی یہ کفار و مشرکین لوگ اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہیں۔ دوسری مثال یہ دی کہ قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ زقوم کا درخت دوزخیوں کی غذا ہوگی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ درخت جہنم ہی میں پیدا ہوتا ہے۔ اس پر کافروں نے ایمان لانے کے بجائے مذاق اڑانا شروع کیا کہ بھلا آگ میں درخت کیسا پیدا ہو سکتے، اور یہ نہ سوچا کہ جس ذات نے آگ پیدا کی ہے اگر وہ اسی آگ میں کوئی درخت بھی پیدا کر دے جس کی خاصیت عام درختوں سے مختلف ہو تو بھلا اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ لیکن جس کے حق میں، جس کے نصیب میں گمراہی مقدر ہو جائے اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا۔ آگے اللہ انسانوں کی فضیلت پر یہ بات بیان کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں دی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ آگے اللہ محشر کا تذکرہ کرتے ہیں، اس دن کو یاد کرو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے، پھر جنہیں ان کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے اور ان پر ریشہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا رہے۔ یہاں اندھا ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا میں حق کو دیکھنے سے محروم رہا، چنانچہ وہ آخرت میں بھی نجات کا راستہ نہیں دیکھ سکے گا۔ آگے اللہ نماز کا تذکرہ کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ یاد رکھو کہ فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے۔ یہاں پر سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی 4 نمازوں کی طرف اشارہ ہے، اور فجر کی نماز کا ذکر الگ سے اس لیے فرمایا گیا کہ اس وقت لوگوں کو نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، جس میں دوسری نمازوں کے مقابلے میں زیادہ مشقت ہوتی ہے، اس لیے اس کو خاص اہمیت کے ساتھ الگ ذکر کیا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ حق آ پہنچا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے۔ اس آیت کریمہ نے یہ خوشخبری دی کہ حق یعنی اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہونے والا ہے۔ چنانچہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا اور حرم میں داخل ہو کر کعبے میں بنے ہوئے بت گرائے تو اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہی آیت تھی، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، پھر بھی اکثر لوگ انکار کے سوا کسی اور بات پہ راضی نہیں ہوتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنے الفاظوں میں اور اتنے بہترین جملوں میں انسان کو سمجھاتے ہیں کہ بھلائی یہ ہے، یہ برائی ہے، یہ نیک ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ میرے عزیزو، جب قرآن کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ایک بات یہ سمجھ میں آ ہی جاتی ہے کہ جس طریقے سے ماں باپ اپنی اکلوتی اولاد کو اس کی پرورش میں اور اس کے تربیت میں، اس کی پڑھائی میں، اس کے کاروبار میں جتنا سپورٹ کرتے ہیں، اور ایک بچے کو ایک ماں کیسا سنبھالتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے انسانوں کو اس محبت سے سمجھا رہا ہے کہ جہنم میں نہ گرو اور میری بنائی ہوئی جنت میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی صحیح راستے پر ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو وہ گمراہی میں مبتلا کر دے
تو اس کے سوا تمہیں ان کے کوئی مددگار نہیں مل سکتے، اور ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اس طرح اکٹھے کریں گے کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا، کیا جب ہم مر کر ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہمیں نئے سرے سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ بھلا کیا انہیں اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آئی کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے آدمی بھرے سے پیدا کر دے، ان جیسے آدمی پھر سے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک ایسی میعاد مقرر کی ہے، یعنی ایک ایسا وقت مقرر کر دیا جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں، پھر بھی یہ ظالم انکار کے سوا کسی بات پہ راضی نہیں ہوتے۔ آگے اللہ تعالیٰ موسیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی تھیں۔ ایک صحیح حدیث میں ان 9 نشانیوں کی تفسیر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ یہ ہے کہ 9 احکام تھے: شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہ کرو، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ لگاؤ، اور جہاد میں پیٹ دکھا کر نہ بھاگو۔ یہ 9 نشانیاں یعنی 9 احکام تھے۔ اب بنو اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس گئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، تمہارے بارے میں میرا تو خیال یہ ہے کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ 9 احکامات سنائے تو اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم پہ جادو ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ ساری نشانیاں کسی اور نے نہیں، آسمان و زمین کے اللہ نے بصیرت پیدا کرنے کے لیے نازل کی ہے، اور اے فرعون، تمہارے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ تمہاری بربادی طے ہے اور تم برباد ہونے والے ہو۔ پھر فرعون نے یہ ارادہ کیا کہ ان سب بنی اسرائیل کو اس سرزمین سے اکھاڑ پھینکیں، لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا، سمندر میں ڈبو دیا۔ اللہ آگے کافروں سے کہتے ہیں کہ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ چاہے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جب یہ قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تو وہ ٹھڈیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا اللہ، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہی ہو کر رہتا ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں تورات، انجیل کا علم دیا گیا تھا، چونکہ ان کتابوں میں نبی آخر الزماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی گئی تھی، اس لیے ان کے مخلص لوگ قرآن کریم کو سن کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آخر زمانے میں جس کتاب کے نازل کرنے اور جس نبی کو بھیجنے کا وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، اور وہ روتے ہوئے ٹھڈیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کو ان کی عاجزی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ کہہ دو کہ چاہے تم اللہ کو پکارو یا اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے ایک ہی بات ہے، کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں، اور تم اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، بلکہ دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار کرو۔ اور کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہے، جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے، اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسی بڑائی بیان کرنے کا اس سے حق حاصل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہاں تک بنی اسرائیل ختم ہو چکا ہے، آگے سورہ کہف ہے۔ انشاءاللہ سورہ کہف کا ایک مستقل تشریح اس کی الگ کی جائیں گی کسی موقع پر۔ آج اتنا ہی کافی ہے، اور سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے اندر جو اسباق اور جو ہدایات کے پہلو بتائے گئے، جو اصلاح کی باتیں اس میں بتائی گئیں، آپ دوسروں کو بھی شیئر کیجئے، دوسروں کو بھی دعوت دیجئے، اور خود بھی عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ پاک کہنے والے کو عمل کرنا آسان فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔